ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے اس دنیا کے بارے میں، یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے میرے دوست، یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ میرے دوستو، چار چیزیں ایسی ہیں اسے انسان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ کیا ہے وہ چار چیزیں؟ نمبر ایک، اللہ رب العزت کا ذکر۔ اللہ رب العزت کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِ، اے میرے بندے اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت جسے یاد کریں گے کیا فائدہ ہوگا ان کا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے جسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہر وقت ہمیں ذہن میں وہ باتیں ہونی چاہیے، وہ دعا ہے کہ ہر وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتی ہے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ سبب اختیار کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، سبب ہم اختیار کریں گے، تدبیر اختیار کریں گے، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا منشا یہی تھا، اس لیے ایسا ہوا۔ اس کے اندر بہت زیادہ قیل و قال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، استجب لکم، اے میرے بندے تم مجھے پکارو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہم اپنی ضرورت کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت ضرور قبول کریں گے، لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم در بدر بھٹکتے ہیں۔ جب ایک اللہ رب العزت کے سامنے ہم مانگیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ ضرور ہمیں دے گا، لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم مخلوق سے مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محتاج بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے مانگیے۔ اور تیسری چیز ہے استغفار، ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ میں انہیں عذاب نہیں دیتا ہوں، ان پر مصیبت نہیں اتارتا ہوں، کب تک؟ جب تک وہ استغفار کرتا ہے۔ اس لیے ہر وقت زبان پر استغفار کرتے رہنا چاہیے، بہت سارے فائدے ہیں۔ چوتھی چیز کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو نعمت دی ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر وقت زبان پر یہ لفظ جاری ہونے چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا، اچھے کپڑے دی، اچھے کھانے دی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس کے نتیجے میں شکر ادا کرنا نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اگر آپ شکر ادا کریں گے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے یعنی شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور مزید دوں گا، اور اگر تم اس طرح نہیں کرو گے پھر تم ہی خسارے میں رہو گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگر ہمیں نعمت دی ہے تو ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے ان الدنیا خضرۃ وحلوۃ، کہ دنیا سرسبز و شاداب ہے، ہریالی ہے اور میٹھی چیز ہے، یعنی اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہے، کشش ہے، وہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرے اور آخرت کی فکر ہر وقت ان کے ذہن میں ہو، اور ہر وقت یہ یاد ستائے کہ زندگی چند دن کی ہے، ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی جانب جانا ہی ہے، اور وہاں تو ابدی ہے، کبھی زندگی ہی ختم نہیں ہوگی۔ ایک ڈاکٹر اگر آپریشن کرتا ہے تو ہم اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے بعد جو ہوگا ہمیں آرام ملے گا، سکون ملے گا، اس لیے ہم اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں اس بات کا یقین بیٹھ جائے یہ دنیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو ہم آزمائے جائیں گے ہی، لیکن اس کے بعد جو زندگی ہوگی وہ آسانی کی ہوگی، سکون کی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہاں کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور عقل مند انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔
اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔